وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب پاکستان کو اس بہت ہی پیچیدہ سیاسی صورتحال سے نکالنے کا کون سا راستہ ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں اسی طرح لڑتے رہے جیسے کہ آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے اور کل سلمان تاثیر صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ ہو رہا ہے، تو ہم دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں لبرٹی چوک والا واقعہ دوبارہ رپیٹ ہوتا رہے گا۔ تو نوید قمر صاحب، اگر آپ لوگ اپنے پرانے وعدے پورے کرنے پر تیار ہو جائیں تو یہ بحران حل ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، ہمیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کی ایک بہت ہی بحرانی صورت میں، تو اس میں ہم کنڈیشنز اینڈ پری کنڈیشنز کے بغیر اگر بات کریں تو ہم کہیں نہ کہیں کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ کنڈیشنز اور پری کنڈیشنز آپ کو قبول نہیں ہیں؟ نہیں، قبول ہے یا نہیں ہے، تو بات جب ہوتی ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ معاملے کو سلجھانے کے لیے پہلے ایک کنڈیشن تھی، اب تین کنڈیشنز آ رہی ہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہمیں ٹیمپریچرز کو نیچے کرنا ہوگا، ہمیں واسٹ وہ جو ویژن جو ہے ملک کے لیے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس میں مفاد جو ہے کس کا، اس میں انڈیویجولز جو ہیں اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا کہ ہمارے کنٹری کا فیوچر اور اس کی انسٹیٹیوشنز کا فیوچر۔ اچھا، آپ نے کہا ٹیمپریچرز کم کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیمپریچر کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سجیسٹ کیا تھا، اگر اس پر عمل درآمد کر لیں تو ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا سن لینا، ہم اب صرف ہوائی بات نہ ہو نا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے الفاظ میں سن لیتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا تھا، نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ادھر آئی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، اور ابھی دیکھو پاکستان کا پرچم عدلیہ کے سر سے نیچے کیا گیا ہے کہ کیا کوئی نہیں بولے گا؟ پاکستان کا پرچم چیف جسٹس کے گھر کے اوپر لہراتا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے اوپر میرے بھائیوں پرچم ہوتا تھا۔ میں ایسا بات کرتی ہوں کہ وہ پرچم جو انصاف کا پرچم تھا، وہ پرچم جو عدلیہ کا پرچم تھا، اس پرچم کو کس نے نیچے کیا؟ کوئی محب وطن چیف جسٹس کے گھر سے پاکستان کا پرچم نیچے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مادر وطن آپ سے پکار رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے کہ یہ پرچم کا دفاع کون کرے گا، یہ پرچم کو دوبارہ کون لہرائے گا؟ اور میں مادر وطن کو کہنے چاہتی ہوں کہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ عدلیہ کی آزادی تک، عدلیہ کی آزادی تک، آئین کی بحالی تک میں مطالبہ کرتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے سب ججز کو بحال کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر پر دوبارہ پاکستان کا پرچم لگائیں گے۔ یہ الفاظ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے پہلے بھی یہ الفاظ آپ کو سنوائے تھے، لیکن شاید یہ الفاظ جو ہیں یہ فضا میں تحلیل ہو گئے، کسی نے سنے نہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنے محترم دوست نوید قمر صاحب کو دوبارہ یہ الفاظ سنوا دیں، شاید یہ کسی کو جا کے بتا دیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ پوچھا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر پر پاکستان کا پرچم کون لہرائے گا؟ میر صاحب دیکھیں، اگر یہ تو 2007 کی بات ہے، آج ہم 2009 میں بیٹھے ہیں، تو 2 سال میں آپ بے نظیر بھٹو کے الفاظ بھول گئے؟ بات تو سن جی پلیز۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی افتخار چودھری صاحب کا مسئلہ، جوڈیشری کا مسئلہ وقت کے ساتھ سب حل ہونے، لیکن اگر ہم ہاسٹیج ہو جائیں گے ایک ایشو کے اوپر اور باقی تمام چیزوں کو اس میں الجھا، کیونکہ ہم ایک سال میں ہم نے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کی ہیں، حالانکہ ججز جوڈیشری زیادہ تر جو ہے وہ بحال بھی ہو چکی ہے، لیکن معاملات پیچیدہ ہوتے گئے، آپ یہ اس بات سے اگری کریں گے۔ تو ہم اگر اس چیز کو ایک انا کا مسئلہ بنا کے اور یہی کہیں گے کہ بھئی آل اور نتھنگ گیم اسی پہ ہونی ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ نیشنل انسٹیٹیوشن آپ نے سپریم کورٹ کا جو ساکھ ہے وہ بھی جو ہے بحال کرنی ہے۔ آپ نے ججز صرف افتخار چودھری نہیں بلکہ تمام سپریم کورٹ کے ججز اور ان کو چماٹ کہہ کے یا ان پہ حملہ کر کے
تو ہم نے نہیں یہ اچیو کرنا. تو انسٹیٹیوشنلی ہم نے ایک بہتری لانی ہے, اور نہ صرف وہاں بلکہ اس کے ساتھ کا جو دوسرا انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ, اس کو بھی. اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کرنی ہے, ہم نے سب چیزیں جو ہیں کرنی ہے, لیکن یہ ڈائیلاگ سے ہوگا, یہ دھرنے اور لانگ مارچز سے انفارچونیٹلی نہیں ہوگا. تو بابر غوری صاحب, یہ ڈائیلاگ سے ہوگا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے عبدالحمید ڈوگر صاحب کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہ دینے کا معاملہ حل ہو جائے گا اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی وجہ سے اس ملک کا سیاسی نظام ڈیریل نہیں ہوگا؟ امید تو رکھنی چاہیے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب میں جو صدر پاکستان ہے, جس طرح انہوں نے مختلف چیلنجز کا سامنا کیا ہے, مختلف بحرانوں کو عبور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. جو میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی, جو ان کی میں نے باڈی لینگویج دیکھی ہے اور جو کمٹمنٹ دیکھی ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ جو بھی کمٹمنٹس ہے وہ پورے کریں گے. ایک سوال ہے یہاں پہ, اور وہ آپ سے ایک سوال ہے. یہ تو درست ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچایا. یہ بتائیے کہ صدر پاکستان بننے کے بعد ستمبر 2008 سے لے کے آج مارچ 2009 تک انہوں نے کون سے بحران سے نکالا ہے ہمیں, یہ تو بتائیے. دیکھیں مختلف یہ ڈے بائی ڈے ایشوز چل رہے ہیں. آپ میں تو کہہ رہا ہوں اس پورے عرصے میں ڈیلی وہ حالت جنگ میں جو حالت پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے, بارڈرز کی ہو یا پاکستان کی اندرونی صورتحال ہو, چاہے سوات کی صورتحال ہو, سب جگہ جو ہے اس وقت آپ دیکھیں مسلسل ٹینشن ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ ہماری مفاہمت, جو سب سے بڑی بات جو اسٹارٹ میں آپ نے کہی, مجھے تو اس پہ بڑی تشویش ہے جو میاں صاحب نے کہا اور جو آپ سے انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے. اور انہوں نے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک شخص کا نام بھی لیا جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے. مطلب جو بھی انہوں نے نام لیا ہوگا, ظاہر ہے اس کے آپ وٹنس ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ پاکستان کی اگر سیاسی شخصیات کی جانوں کو, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بات پروو ہو رہی ہے. جو لوگ بار بار ہم سے کہتے تھے جی قائد تحریک پاکستان کیوں نہیں آتے, آج وہ دیکھ لیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے کہ صدر پاکستان کو بھی تھریٹس ہیں, وزیر اعظم کو بھی تھریٹس ہیں, بڑی سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی تھریٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ کمیٹی کا اس کا مطلب فیصلہ بالکل درست تھا, اور درست ہے کہ جب تک ہم یہ فیل نہیں کرتے کہ وہ سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایسی موجود ہو کہ تھریٹس نہ ہو, تو آج وہ پروو ہو رہا ہے کہ جو مختلف لیڈرز کو جس طرح تھریٹس آ رہی ہیں, اسفندیار ولی صاحب پہ جس طرح اٹیک ہوا, جس طرح ان کو ایک ایم پی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, این پی کا جو جہاں بک ہوا, تو یہ جو خطرات ہیں یہ بڑے خطرات. ہمیں ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, یہ لاہور والا ایشو ابھی تو یہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن کراچی میں جو ایک لاوا پکڑا ہے, جو صورتحال وہاں جو دہشت گرد پکڑے گئے اور جو طالبان والے پکڑے گئے, جنہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی فی الحال تو ہم اس کو کاروباری برکس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جس میں اغوا برائے تاوان, ڈکیتی اور دیگر وارداتیں. لیکن اس پہ ہمیں دیکھیں کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تمام انفورسمنٹ ایجنسی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, فوج ہو, رینجرز ہو, پولیس ہو, ان سب کو ایجنسیوں کو فوکس کرنا ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں سے ہمیں ان کو ہٹانا ہے. راستہ بتائیں نا اس بحران سے کس طرح نکالیں قوم کو. نوید قمر صاحب کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو, ہمیں ہوسٹیج نہ بناؤ, تو آپ نہیں کوئی یہ دیکھیں جی کس طرح نکلے اس سچویشن سے؟ 1.25 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے ڈائیلاگ کا, تعاون کا, یعنی کس جگہ پر ابھی فارمولا بتائیے نا. نہیں 1 2 3 سر فارمولا تو دیکھیں نا جی, مفہوم آپ غوری صاحب کی پارٹی کو کہہ رہے تھے, ود ڈیو ریسپیکٹ مطلب ہے. اب وہاں پر ایک بہت بڑی ریلی نکال دی غوری صاحب, یہ مفاہمت کا رول ادا کرتے ہیں, یعنی پارٹیزن ہو گئے دوسری طرف سے. اور اس ریلی پہ بڑی اچھی بات ہے, میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے ڈیموکریٹک اس کا. الطاف بھائی کو 3 شخصوں نے مبارکباد دی اس ریلی کی, جنرل مشرف صاحب نے, سلیمان تحصیل صاحب نے اور زرداری صاحب نے. یہ مفاہمت کے طریقے انہوں نے تو مفاہمت کی بات کی ہے. میاں صاحب ہمارے وکیل آپ کے لیے کیس لڑیں گے. نہیں وکیلوں کی ہمارے پاس وکیل کافی ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. سر میں عرض کرتا ہوں, بڑی میر صاحب آپ کا چونکہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے, اور یہ کوشچن گلی کوچے میں کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں عہدہ مانگا, اور نہ وہ مانگ رہے ہیں قطعاً ان کے کوئی ہو. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نیشنل ایشو پر جو کمٹمنٹ کی ہے پاکستان پیپل پارٹی نے, جو زرداری صاحب نے, وہ پوری کر دیں, ڈیفیوز کر دیں. یہ ابھی جیسا فرما رہے تھے وہ کم از کم. اور چلے ٹھیک ہے, بات مکمل ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. اور ہم نے یہی سوال کیا نوید قمر صاحب سے, یہی سوال کیا ہم نے ظفر علی شاہ صاحب سے, اور یہ کہتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے ہیں عوام سے وہ پورے کیے جائیں. اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب سیاستدان
عوام سے ووٹ لے کے حکومت میں آئیں اور وعدے پورے نہ کریں تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں تو اس